اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے ہم نے سورہ قلم کی آیت نمبر 1 سے لے کے 32 تک پڑھا تھا۔ آج ہم اس کی آیت نمبر 33 سے 52 تک پڑھیں گے اور سورہ مکمل کریں گے۔ آیت 33 میں کہا جا رہا ہے یوں ہی آفت آتی ہے، آخرت کی آفت بہت ہی بڑی ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ ان لوگوں نے یعنی باغ والوں نے، یہ پچھلی آیتوں میں جب ہم نے پڑھا تھا کہ باغ والوں کا ذکر کیا گیا تھا، تو باغ والوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اب اطاعت بتا لائے ہیں جبکہ عذاب پہنچا ہے، اور اپنی تقصیر یعنی جو غیر اخلاقی کام اور برے کام وہ کیا کرتے تھے سب کو مان رہے ہیں جبکہ سزا دے دی گئی ہے، تو اب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ہم نے تو بہت ہی برا کیا، مسکینوں کا حق مارنا چاہا اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے رک گئے۔ پھر سب لوگوں نے کہا کہ کوئی شک نہیں، ہماری سرکشی حد سے بڑھ گئی تھی، اسی وجہ سے خدا کا عذاب آیا۔ آیت 35 سے 39 تک میں کہا جا رہا ہے تو کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا ہم مجرموں اور فرما برداروں دونوں کو بخش دیں گے اور جنتیں دے دیں گے؟ یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم کوئی پڑھتے ہو کہ آخر میں ویسے ہی ہوگا جیسے کہ تم پسند کرتے ہو؟ یا تمہارے لیے کوئی قسم ہے جس کا پورا کرنا قیامت کے دن ہم پر لازم ہے کہ یقیناً ہمارے لیے وہی ہوگا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟ یعنی یہ بات تو ہے ہی عقل کے خلاف کہ خدا فرما بردار اور مجرموں میں تمیز نہ کرے۔ تمہاری عقل پہ تو پتھر پڑے ہیں کہ جیسے خالق کائنات رب کریم کوئی اندھا راجا ہے جو یہ نہیں دیکھے گا کہ کن لوگوں نے دنیا میں اس کی اطاعت کی، اس کے حکم کی فرما برداری کی، برے کاموں سے پرہیز کیا، اور کون لوگ تھے جو اس سے بے خوف ہو کر ہر طرح کے گناہ، جرم اور ظلم و ستم کرتے رہے۔ تم نے ایمان لانے والوں کی خستہ حالی دیکھی، زبو حالی دیکھی اور اپنی خوشحالی دیکھ لی، مگر ان کے اور اپنے اخلاق و اعمال کا فرق نہیں دیکھا، اور بلا جھجک یہ حکم صادر کر دیا کہ خدا کے ہاں ان فرمانبرداروں کے ساتھ تم جیسوں کا معاملہ کیا جائے گا اور تم جیسے مجرموں کو جنت دے دی جائے گی۔ کفار میں سے یعنی کفار مکہ میں سے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ بالفرض اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کیا تب بھی وہاں ہمیں جنتیں ہی دے گا۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 41 سے 50 تک میں یہ بات گزری ہے، اور یہ والی آیتیں اس بے بنیاد خیال کی تردید کر رہی ہیں۔ آیت 40 سے 41 تک میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون ہے جو اس کا ضامن، دعوے دار، ذمہ دار ہے، یا ان کے کچھ شریک بھی ہیں تو وہ لے آئیں اپنے شریکوں کو اپنے دعووں میں اگر سچے ہیں تو۔ یہاں لفظ زعیم استعمال ہوا ہے، اور کلام عرب میں زعیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کفیل ہو، ضامن ہو، یا کسی قوم کی طرف سے بولنے والا ہو۔ مطلب یہ کہ تم میں سے کون آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ سے تمہارے لیے ایسے کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے اس نے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی کوئی، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، یعنی تم اپنے حق میں جو حکم لگا رہے ہو، جو بات کہہ رہے ہو، اس کے لیے سرے سے کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب تمہارے پاس ہے جس میں سے پڑھ کر تم یہ بات اپنے حق میں کہہ رہے ہو؟ کسی بھی کتاب میں تم یہ لکھا ہوا اللہ کی طرف سے نہیں دکھا سکتے کہ تم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ سے کسی نے عہد لیا ہو، اور اپنے معبود جو تم نے بنا رکھے ہیں ان میں سے بھی کسی سے یہ تم شہادت نہیں لے سکتے کہ ان میں سے وہی جو علم میں وہی ہوگا کہ جو تمہاری چاہت ہے، اور جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمارا کوئی مضبوط وعدہ ہے تم سے، یعنی اللہ نے کوئی مضبوط عہد تم سے کر لیا ہو، جو تم جو کہو گے وہی ہوگا، یعنی کفار جیسا چاہیں گے، جو تمہاری چاہت ہے ویسے ہی ہوگا آخرت میں بھی تمہارے ساتھ۔ یہ جو تمہاری بے جا اور غلط خواہشیں ہیں بس پوری ہو کر ہی رہیں گی۔ تو ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھئے اس بات کا کوئی ضامن ہے کہ کس کے ذمہ یہ کفالت ہے؟ نہ تو تمہارے پاس کوئی ایسا شہادت ہے، اور نہ تمہارے معبودوں کے پاس ایسی کوئی شہادت ہے جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، جو تمہارے شریک ہے، جن کو تم اللہ کی وحدانیت میں شریک رکھتے ہو۔ تو ذرا پوچھو تو صحیح کہ کوئی اگر سچائی ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو لے کر تو آؤ۔ آیت 42 اور 43 میں کہا جا رہا ہے کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ استطاعت نہیں رکھیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی، بلا شبہ انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا ہے جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ یہاں لفظ ساق استعمال ہوا ہے جو پنڈلی کو
کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ پنڈلی کا کھل جانا میں ایک محاورہ ہے جو کہ سخت مصیبت پیش آ جانے کے لیے بولا جاتا ہے، لہٰذا یہ مطلب یہ ہوگا کہ جب قیامت کی سخت مصیبت پیش آ جائے گی تو ان کافروں کا یہ حال ہوگا۔ اور بہت سے مفسرین نے اس کا مطلب یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی پنڈلی انسانوں کی پنڈلی کی طرح نہیں ہے کہ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وہ صفت ظاہر فرمائیں گے اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، مگر یہ کافر لوگ اس وقت سجدے پہ قادر نہیں ہوں گے، کیونکہ جب ان کو قدرت تھی اس دنیا میں سجدہ کرنے کی صلاحیت تھی، تب اس وقت انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آیت 44 و 45 میں ہے، تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اس کو مجھ پر چھوڑ دیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی، میں خود انہیں مہلت دے رہا ہوں، یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن لوگوں کی آنکھیں اوپر کو اٹھیں گی نہیں، ذلیل و پست ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا میں بڑے سرکش اور کبر و غرور والے تھے، صحت و سلامتی کی حالت میں جب دنیا میں تھے، انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو رکتے نہیں تھے، اس لیے سزا ملی کہ آج سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو کر نہیں پائیں گے، پہلے کر سکتے تھے لیکن کرتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھ کر سارے کے سارے مومنین سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن کافر و منافق سجدہ نہ کر سکیں گے، کمر تختہ ہو جائے گی، جھکے گی ہی نہیں بلکہ پیٹھ کے بل چت گر پڑیں گے۔ اللہ رب کریم مجھ کو اور میرے سامعین کو اور میری آل کو سجدہ نصیب فرمانا۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ مجھے اور میری اس حدیث کو یعنی قرآن کو جھٹلانے والوں کو تو آپ چھوڑ دیجئے، میں ان کے لیے خود نپٹ لوں گا، میں ان سے خود نپٹ لوں گا، یہ اپنی سرکشی اور غرور میں پڑے ہوئے ہیں، میری ڈھیل کے راز کو سمجھ نہیں سکے، میں ایک دم سے ان کے اوپر ان کو پکڑ لوں گا، خود نپٹ لوں گا، یہ اپنی سرکشی میں غرور میں پڑے ہوئے ہیں، میری ڈھیل کے راز کو سمجھ نہیں سکے، میں ان کو اچانک پکڑ لوں گا۔ یہ جسے کرامت سمجھ رہے ہیں، یعنی ان کا گمان ہے کہ ان کی اولاد اور مال کا بڑھنا یہ ان کی کسی بھلائی کی سبب ہے، نہیں بلکہ یہ بے شعور ہیں، میری نصیحت و میرے فرمان کو بھلا چکے ہیں، تو ہم نے ان پہ تمام چیزیں یعنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، یہاں تک کہ جو کچھ انہیں دیا گیا تھا اس پر اترانے لگے تو ہم انہیں ایک دم ناگہانی میں پکڑ لیں گے اور ان کی امیدیں منقطع ہو جائیں گی۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ میں انہیں ڈھیل دوں گا، بڑھاؤں گا، اونچا کروں گا، یہ میرا داؤ ہے، میری تدبیر ہے، میرے مخالفوں اور میرے نافرمانوں کے ساتھ میری بڑی خفیہ تدبیر ہے۔ آیت 46-47 میں کہا جا رہا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھل ہوئے ہوئے ہیں، یا ان کے پاس کوئی غیب کی خبریں ہیں جس سے وہ لکھ رہے ہیں؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان سے اجرت تھوڑی مانگ رہے ہوتے تھے، جو باتیں اور نصیحتیں اللہ کی طرف سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جاتی تھیں وہی بتا رہے ہوتے تھے، کوئی تعاون تھوڑی دینا پڑا ہوتا تھا، کوئی پیسے دینے پڑے ہوتے تھے جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ بات بھاری ہوتی تھی، یا وہ کفار کے پاس کوئی غیب کی خبر آئی ہوئی تھی کہ جس کو وہ سچ سمجھ رہے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہوں۔ آیت 48 سے 50 تک میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے، سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور مچھلی والے کی مانند نہ ہو جائیے گا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا مچھلی کے پیٹ میں سے اور دعا کی تھی، حالانکہ وہ غم میں بھرے ہوئے تھے، ان کا دل غم سے گھٹ رہا تھا، اور اگر ان کے رب کی نصیحت نے انہیں ڈھانپ نہ لیا ہوتا، اگر ان کے رب کی نعمت نے انہیں ڈھانپ نہ لیا ہوتا تو وہ مذمت کیا ہوا ہوتا، تو وہ پھر برے حال میں اس ٹٹیل میدان میں پڑے رہتے، پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا اور پھر انہیں شامل کر دیا اپنے نیکوکاروں بندوں میں۔ یعنی وہ وقت ابھی دور ہے جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو فتح و نصرت اور کامیابی سے نوازیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی شکست ہوگی، مگر اس وقت کے آنے تک جو تکلیفیں اور مصیبتیں اس دین کی تبلیغ میں پیش آ رہی ہیں انہیں صبر کے ساتھ برداشت کرتے چلے جائیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ڈیٹیل واقعہ سورہ یونس، سورہ الانبیاء اور سورہ صفات میں آئے گا، اور انہی سے ماخوذ مختصراً واقعہ یہ کہ مچھلی کے پیٹ میں سے جب سمندر کی تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا یہ کہہ کر کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی خدا نہیں تیری پاک ذات کے سوا اور میں واقعی خطا بار ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی تھی اور ان کو غم سے نجات دی تھی۔ جس وقت حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے تھے تو اس وقت وہ ملامت میں مبتلا تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی تسبیح کی اور اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تو انہیں، اگرچہ وہ مچھلی کے پیٹ میں سے نکال کر بڑی ہی بری حالت میں تھے اور ایک بری حالت میں ان کو ایک چٹیل میدان پر پھینک دیا گیا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت سے لپیٹ لیا، ایک سایہ دار پتوں کا ان پر بیل تناور فرما دی تھی اور ان کی اس بیل کے پھل سے بھوک بھی دور کر دی تھی اور تشنگی بھی دور ہو گئی تھی۔ آیت 51 اور 52 میں کہا جا رہا ہے اور یہ کافر اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ضرور دیوانہ مجنون ہے، حالانکہ یہ کلام قرآن پاک تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، بھلائی ہے۔ جہاں یہ کافر اپنی حقارت بھری نظریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالتے ہیں، وہاں اپنی طعنہ آمیز زبان بھی آپ پر کھولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو قرآن لانے میں مجنون ہے، اور جواب میں فرماتا ہے قرآن تو اللہ کی طرف سے تمام عالم کے لیے نصیحت نامہ ہے، جو کوئی اس سے نصیحت قبول کرنا چاہے، ہدایت لینا چاہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ان آیتوں کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اس وقت غمزدہ تھے، جب پوچھا تو فرمایا کہ حسن اور حسین کو نظر لگ گئی ہے، فرمایا یہ سچائی کے قابل چیز ہے، نظر واقعی لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھ کر انہیں پناہ میں کیوں نہیں ڈالتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہم عز السلطان العظیم ذی المن القدیم ذی الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجبات آف الحسن والحسین من انفس الجن والعین الانسیین، یعنی اے اللہ، اے بہت بڑی بادشاہی والے، اے زبردست قدیم احسانوں والے، اے بزرگ تر چہرے والے، اے پورے کلموں والے، اے دعاؤں کو قبول کرنے کا درجہ بننے والے، تو حسن حسین کو تمام جنات کی ہواؤں سے، تمام انسانوں کی آنکھوں سے اپنی پناہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، وہیں دونوں بچے اٹھ کھڑے ہوئے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیلنے کودنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کہ جاؤ اپنی جانوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی اولاد کو اس کی پناہ کے ساتھ سونپ دیا کرو، کیونکہ اس جیسی کوئی اور پناہ کی دعا نہیں ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔